جیسا کہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو زندگی اور موت کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو زندگی اور موت کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہاری جانچ کریں، تمہیں پرکھیں۔ کیوں پرکھیں؟ تاکہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر احسن عملا، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی خود ہی آزمائش ہے۔ تو بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں کرنا، چونکہ یہ تاریخی واقعہ بہت طویل ہے، میں اس کو شارٹ اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آزمائش ہے۔ تو اب آپ کو دولت ملے، اب آپ کو علم ملے، اب آپ کو عزت ملے، اب آپ کو اقتدار ملے، اب آپ کو جوانی ملے، اب اس میں اگر آپ اللہ کے فرما بردار بن کر جھک کر چلیں اور سرکشی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اور عطا کرتا ہے۔ جتنی عزت دی تھی اس سے اور عطا کرتا ہے، جتنی دولت دی تھی اس سے اور عطا کرتا ہے، جتنا اقتدار دیا تھا اس سے اور عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمت پر شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں مزید عطا کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے سرکشی کرنے والے بھی تو مر جاتے ہیں اور اللہ سے وفا کرنے والے بھی مر جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے، سرکشی کرنے والے انجام کو پہنچ کر ذلت کی موت مرتے ہیں اور وفا کرنے والے عزت کی موت مرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ ان کی نسلوں کو بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے، طاقت دے، عزت دے، شہرت دے، جوانی دے، جو بھی نعمت اللہ دے، اس کی نافرمانی نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، اور کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے نوجوانوں کو کہ اللہ نے جوانی دی تو کچھ نشے کی طرف چلے گئے، اللہ نے جن کو طاقت دی وہ قتل غارت گری کی طرف چلے گئے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی عورتوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کسی کا شوق ہے بدکاری کرنا، بدفعلی کرنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کون کیا کرے گا، جمہوری ملک میں رہتا ہوں، میرا کون کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں سب کی چوٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں سب کی چوٹیاں ہیں، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، پوری کائنات اس کے احاطے میں، اس کے احاطے قدرت میں، اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ کسی کو اس کے ظلم کی سزا، کسی کو اس کے گناہ کی سزا فوراً ملتی ہے، کسی کو کچھ دیر سے ملتی ہے، کسی کو اور دیر سے ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، سزا ملنے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے سزا اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ جب اللہ کوئی نعمت دے لوگوں کے دلوں کو خوش کرو، جب اللہ کوئی نعمت دے لوگوں کا سہارا بنو، جب اللہ کوئی نعمت دے، کوئی نعمت ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو۔ طاقت دی ہے تو کسی پہ ظلم کرنے کی بجائے اللہ کے مظلوم بندوں کی مدد کرو۔ مثال کے طور پہ طاقت سے کسی کو دھکا دے کے گرایا بھی جا سکتا ہے، طاقت سے کسی کو دھکا دے کے گرایا بھی جا سکتا ہے، طاقت سے کسی کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، جوانی کی قوت سے گناہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جوانی کی قوت سے راتوں کو سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے سے کسی کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے، علم کے ذریعے سے امام اہل سنت کے مشن پر چلتے ہوئے کسی کو راہ ہدایت بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر انسان گناہوں کے اڈوں کو سجا بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے، گناہوں کے شبستانوں کو آباد بھی کر سکتا ہے، اور دولت کی وجہ سے انسان خدا خانوں کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، مال ہے، یہ جو مال ہے ایمان کا مال،
یہ جو مال ہے نور ایمان کا مال، یہ جو مال ہے اللہ کی توفیق کا مال، اس کو اپنے سینوں سے لگا کر کے رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز نہ کرو، غلط استعمال نہ کرو۔